ایک معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں چمک تو تھی مگر سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، جس کا بچپن تکلیفوں سے بھرا تھا لیکن جس نے دنیا کو رحمت کا پیغام دیا، وہی بچہ آگے چل کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے چلیے اس سفر کو محسوس کرتے ہیں جو درد سے شروع ہوا اور رحمت پر ختم ہوا۔ سنتے ہیں یہ پیارا واقعہ۔ مدینہ میں اس دن ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کہ ساری کائنات غم میں ڈوبی ہوئی ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس دن آسمان کا چاند بھی جیسے پھیکا پڑ گیا تھا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کا دل پتھر کی طرح بوجھل ہو چکا تھا، کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے سسکیاں بھر کر رو رہے تھے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار حالت میں اپنے گھر میں موجود تھے۔ پاس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر کو خبر دو، لیکن وہ اطلاع دینے سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک گھر کا ماحول بدل گیا۔ ایک عجیب نور گھر کے آس پاس پھیلنے لگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، دروازے کے باہر کون کھڑا ہے؟ اے فاطمہ، دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، میں انہیں پہچان نہیں رہی ہوں، وہ ایک بہت حسین اور جمیل شخص ہیں۔ تب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں کیسے پہچانو گی؟ وہ ایک ایسی خوبصورت ہستی ہیں جو جہاں جاتے ہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت اجرائیل فرشتہ ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت اجرائیل علیہ السلام نے سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا، السلام علیہ رسول اللہ، یا رحمت العالمین، اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہی روح قبض کروں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ آپ جتنے دن چاہیں اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اجرائیل علیہ السلام، میرا تو اللہ سے ایک بات کہنا باقی ہے۔ اجرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی بات باقی ہے؟ تب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی جبرائیل کہاں ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے۔ یہ سنتے ہی فوراً رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر ایک غیر فانی نور کی روشنی پھیل گئی۔ اس نور کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے گنہگار امتیوں کا کیا ہوگا؟ تم میرے رب سے جا کر یہ بات معلوم کرو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے عرش کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سب کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود عظیم رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے عظیم رب، اے اللہ رب العالمین، میں تو آپ کے پیارے حبیب پیارے رسول کے لیے رو رہا ہوں اور آپ کے پیارے رسول اپنے گنہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری دے دو کہ انہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب اپنی امت کے لیے جس طرح محبت اور رحم کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ قیامت کے دن میرے پیارے حبیب جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک ان کی امت کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور وہ بنا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ خوشخبری ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی وہی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آ سکوں گا۔ میں اس دنیا کے بہت سے انبیاء کرام کے پاس وہیں لے کر آیا، لیکن سب سے زیادہ بار تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج میرا دل بہت بوجھل ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو تسلی دی اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دی۔ پھر حضرت اجرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی اجرائیل، جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دے دینا، مگر میری امت کو نہ دینا۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی امت میں جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کی روح اس طرح سے قبض کی جائے گی جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے بہت عزت اور احترام کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے عرش کی طرف لے جائی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا خاموش، ساکت اور بے زبان ہو گئیں۔ پھر دنیا رک سی گئی، مدینہ کی ہوائیں تھم سی گئیں، زمین چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی، تمام مخلوق رونے لگی۔ یہ خبر بہت جلد پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ یہ خبر سن کر ہر مسلمان کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، ان کے دل چھلنی ہو گئے، زمین ان کے قدموں تلے نکل گئی۔ رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، زندگی بھر کے ساتھی اور جان نثار صحابہ جو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، وہ اس خبر کو سن کر کوئی تو گونگا ہو گیا اور کوئی بچوں کی طرح جھاڑ رونے لگا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر غم کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک کونے میں بے صبر ہو کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں آج اذان کیسے دوں گا؟ میری زبان کیسے لے گی اس نام کو جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے؟ کوئی بھی انہیں تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر وہ بے بس ہو کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے، جس سے بھی ملتے پوچھتے، کیا تم نے میرے پیارے نبی کو دیکھا ہے؟ لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کیونکہ سب کی حالت ایک جیسی تھی، کون کسے دلاسا دیتا۔ ادھر یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عقلمند، بہادر اور دانا صحابی زور زور سے رونے لگے، تلوار نکال لی اور کہنے لگے، میرے پیارے نبی کبھی وفات نہیں پا سکتے۔ جو کہے گا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، جان لو کہ صرف اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، وہی عظیم ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، سب کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ پھر ہر صحابی سسک سسک کر رونے لگا۔ اس دن مدینے کی فضا بوجھل ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، بچے خوف کے مارے ماں کے دامن سے لپٹ گئے۔ مرد ایک دوسرے کی طرف خاموشی سے دیکھ رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا بڑا خلا کیسے پورا ہوگا۔ اس دن صرف انسان نہیں روئے، زمین روئی، آسمان رویا، تمام مخلوقات رو پڑیں، مدینہ کا آسمان جیسے خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ایک غیر معمولی سکون وہاں چھایا ہوا ہے، جیسے جنت کی خوشبو وہاں مہک رہی ہو۔ سب ایک طرف کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آج زمین سے سب سے زیادہ رحم دل انسان رخصت ہو گئے، ہم کیسے صرف ان کی یادوں میں جی سکیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید صدمے میں ہیں، پریشان ہو کر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی سے بولے، اے عمر، خود پر قابو رکھو، صبر کرو۔ اے عمر، یاد رکھو کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، میرے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر جنت الفردوس میں مقام حاصل کر چکے ہیں، لیکن میرے اس درد کا حال کون جانے گا؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے صدمے سے پتھر کی طرح خاموش ہو گئے۔
یوں محبوب نبی کا خاندان، صحابہ، مہاجرین سب کے سب بے زبان ہو گئے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کے ساتھ سب کو تسلی اور نصیحت دینے لگے کہ خلافت کے انتخاب کا فیصلہ کیا گیا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے کوئی حکم نہیں فرمایا تھا تاکہ امت میں اختلاف یا فتنہ نہ ہو۔ اس لیے چند دانا اور سمجھدار صحابی جمع ہوئے اور مسلمانوں کے خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی، انصار اور مہاجرین کے درمیان رائے کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ خلافت کا دعویٰ ہونے لگا۔ زیادہ اختلاف پیدا نہ ہو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، وہی ہمارے رہنما ہیں۔ آج سے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تمام لوگ اس فیصلے کو مان گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تکفین کی تیاری شروع ہوئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو گھر کے اندر غسل دینے کا انتظام کیا گیا۔ غسل دینے کے لیے صحابی آگے بڑھے۔ وہ سب کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم نے محسوس کیا کہ نبی کے جسم مبارک سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ ہم جنت کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ سب کی آنکھوں کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسی وقت ایک صحابی بولے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے لیے پانی لانے لگے۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے محبوب رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد ہم نے ایسی چیز کھو دی ہے جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آج سے وحی کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آج کا دن دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا غم کا پیغام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول کے جسم مبارک کو غسل دینے لگے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور وہ دل سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کو کیسے غسل دوں؟ آپ تو اس دنیا کے سب سے عظیم اور پاکیزہ انسان تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارک جیسی خوشبو میں نے کبھی کسی میں محسوس نہیں کی۔ تمام صحابہ نے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا۔ غسل کے بعد 3 سفید کپڑوں میں کفن کا انتظام کیا گیا۔ لیکن اب سوال اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کہاں دفن کیا جائے؟ اسی پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ انہیں احد کے میدان میں شہداء کے قریب دفن کیا جائے، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ایسے ہی رائے مختلف ہونے لگی۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نبی کا جہاں انتقال ہو اسے وہیں دفن کیا جائے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کوئی مسجد نہ بن سکے۔ ان باتوں کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا وہیں دفن کا انتظام کیا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت کا سوال۔ پھر ایک اہم سوال سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایسی عظیم شخصیت جن کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اب ان کی نماز جنازہ کی امامت کون کرے گا؟ آخرکار فیصلہ ہوا کہ کوئی ایک امام مقرر نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحابہ گروہ در گروہ نبی کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کے اہل بیت نے نماز جنازہ ادا کی، پھر مہاجرین آئے، پھر انصار آئے، پھر مدینے کے عام لوگ آئے۔ اسی طرح باری باری نماز جنازہ مکمل کی گئی۔ نماز جنازہ مکمل ہونے کے 22 گھنٹے بعد سید المرسلین خاتم النبین رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہمیشہ کے لیے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ کا غم۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جگہ گئیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ نرمی سے اس جگہ کو چھو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھارو قطار روتے ہوئے فرمانے لگی، ابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں یتیم کر کے چلے گئے۔ آج مدینہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ ہوا میں آپ کی محبت بھری آواز کیوں نہیں آتی؟ پھر وہ شدت سے فریاد کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔
لیکن میں اس وقت تک کیسے انتظار کروں؟ یہ دنیا میرے لیے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی شونیہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب جا کر روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہی ہستی ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لے کر آتے تھے۔ آج وہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج یہ مدینہ اتنا سناٹا اور اتنا خاموش کیوں ہے؟ حضرت بلال کی خاموشی۔ ادھر حضرت بلال رضی شونیہ تعالی عنہ خاموش اور غمگین ہو کر مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اسی وقت چند صحابی ان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، بلال، ہمارے لیے ایک بار اذان دے دو تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کو یاد کر سکیں۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ان کی میٹھی آواز بلند ہوئی، پورا مدینہ رو پڑا۔ جب انہوں نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا تو رونے کی آواز اور تیز ہو گئی، لیکن جب انہوں نے پھر سے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا چاہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رک گئی۔ وہ آگے نہ بول سکے اور زور زور سے رونے لگے، مینار پر بیٹھ گئے۔ پورا مدینہ ایک بار پھر غم میں ڈوب گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں یہاں کیوں رہوں؟ اسی دن وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی اذان نہ دی سوائے ایک بار کے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ایک سخت دل اور بہادر لیڈر سمجھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے اکیلے کہہ رہے تھے، جیسے ہی رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف دیکھتا ہوں میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اٹھیں گے اور کہیں گے، عمر مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی کسی کے سامنے نہ روئے تھے، آج سڑک کے کنارے بیٹھ کر اکیلے رو رہے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ آپ کے سائے میں رہا، آپ کے ساتھ ہنسا، آپ کے ساتھ رویا، لیکن آج میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، آپ کے بنا میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے۔ وہ 2 سال ایسے گزرے جیسے ہر دن ایک صدی ہو۔ تب ایسا محسوس ہوا جیسے مدینہ کے آسمان سے پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے نبی، محبت والے نبی، جنہوں نے ہم جیسے امتیوں کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن آج کیا ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آج بھی ہم ان کے غم کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں؟ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم نبی کے راستے پر چل سکیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ ہم جنت میں نبی سے ملاقات کر سکیں۔ آمین۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں گے، ان کے اخلاق کو اپنائیں گے، سیدھے اور سادہ راستے پر چلیں گے اور موت کے وقت پاکیزہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل جہانگیری کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔